میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق فرمایا اور اس دنیا آب و گل میں ہمیں پیدا فرمایا۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اس کی مشیت و حکمت تھی کہ ہمیں تخلیق کیا جائے، اس نے ہمیں تخلیق فرمایا، اور جتنی سانسیں ہمارے نصیب میں ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہو جاتی تو ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے۔ ہم چاہیں بھی تو نہیں مر سکتے، لیکن اس زندگی میں، اس دنیا میں جب کہ ہم آ چکے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 2 راستے واضح فرما دی۔ اچھائی اور برائی کے جو راستے ہیں، دونوں راستوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یوں تو ہماری تخلیق کے مقصد کو رب کریم نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری اختیار کریں۔ لیکن یہ اس کی چاہت ہے، اس کی مشیت ہے کہ ایسا ہو، لیکن ہمارے سامنے راہ ہدایت بھی ہے اور راہ گمراہی بھی ہے، سچائی کا راستہ بھی ہے اور جھوٹ کا راستہ بھی ہے، ظلمات بھی ہیں، اندھیرے بھی ہیں، اور روشنی اور نور بھی ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ ہم پیدا ہوئے، زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے، اور یقینی طور پر زندگی گزر جانی ہے، لیکن اس زندگی میں ہم جو بوئیں گے دنیا و آخرت میں اسی کا پھل کھائیں گے اور کاٹیں گے۔ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یقینی طور پر ہمیں اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ جو حدیث پاک ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے تو فرماتے، اے لوگوں، شب و روز گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری عمریں بھی کم ہو رہی، جیسے جیسے ایک رات گزرتی ہے، ایک دن گزرتا ہے، ہفتہ، مہینہ، سال، یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ عمریں کم ہو رہی ہیں، اور اس دن میں، اس لمحے میں یا زندگی بھر میں جو کچھ کر رہے ہو، فرشتے وہ لکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور موت اچانک آئے گی۔ ہم تو اپنا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ جناب اس عمر میں مرنا ہے، ہمارے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن وہ ہمارے علم میں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے قرب و جوار میں بعض اوقات کچھ افراد بیمار ہو جاتے ہیں، اہل خانہ
قریب والے افراد سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ اب گئے، لیکن ان کی موجودگی میں خاندان کے ہنستے کھیلتے ہٹتے کٹے افراد، صحت مند افراد کہ جنہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی، لگ نہیں رہا ہوتا کہ مر جائیں گے، اچانک مر جاتے اور وہ سلامت رہتے، ان کی سانسیں پوری نہیں ہوئی ہوتی، کسی اور کی پوری ہو جاتی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ موت اچانک آئے گی، پس جو نیکی کا بیج بوئے گا وہ جلد ہی شوق سے اس کی فصل کاٹے گا، کیونکہ نیکی کے بیج سے جو پھل آنا ہے وہ میٹھا ہونا ہے، لذیذ ہونا ہے۔ فرمایا جو نیکی کا بیج بوئے گا وہ جلد ہی اس کی فصل شوق کے ساتھ کاٹے گا، اور جو برائی کا بیج بوئے گا اسے ندامت کے ساتھ برائی کو کاٹنا ہوگا۔ ہم خوش گمانیوں میں رہتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خالق و مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کے بنائے ہوئے نظام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کو تمہاری کارگزاریوں کی خبر ہے، جو تم دلوں میں سوچتے ہو وہ بھی جانتا، جو دلوں میں سوچتے ہو، دلوں میں پلاننگ کرتے ہو، جو تم پلاننگیں کرتے ہو گناہ کی، تو وہ جانتا ہے۔ پھر اس نے فرشتے مقرر فرما دیے ہر شخص کے اوپر۔ یوں تو بہت سارے فرشتے ہیں، لیکن دو مشہور فرشتے کرامن کاتبین جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہم اچھا کریں تو بھی لکھ لیا جاتا ہے، برا کریں تو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ زمین و آسمان، یہ مقامات کہ جہاں پہ ہم کوئی بھی اچھا برا عمل کرتے ہیں وہ بھی گواہ ہیں، کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ پھر ہمارے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اچھائی یا برائی میں، یہ کل بروز قیامت گواہی دیں گی کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اور پھر یہ جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس صرف تیار ہی ہو رہا ہے یہ رپورٹ، بلکہ اس کا رزلٹ آئے گا، اور رزلٹ آئے گا تو اس کا انداز یہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھے گا، اس نیکی کے اجر کو، اس کے صلے کو دیکھے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کو اختیار کیا ہوگا تو وہ اس برائی کو، اس برائی کے انجام کو، اس برائی کی پکڑ کو دیکھے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا اسے دنیا میں ہی دے دی جائے گی، اور آخرت میں اس کے لیے اس نیکی کا کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ اور مومن جو برائی کرے گا اس کی سزا اسے اللہ چاہے گا تو دنیا میں ہی دے دے گا، اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے وہ گناہوں سے، برائیوں سے پاک و منزہ آئے گا، جس کے لیے اللہ چاہے۔ تو نیکی اور برائی کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ لکھا بھی جا رہا ہے، نوٹ بھی ہو رہا ہے، اور اس کا انعام، اجر، صلہ یا اس کی پکڑ، عذاب، گرفت وہ یقینی طور پر ہونی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا نیکی تھوڑی بھی کارآمد ہے، نیکی تھوڑی سی ہو نا تو وہ بھی فائدے مند، اور برائی تھوڑی سی بھی ہو تو وہ وبال ہے۔ آپ دیکھیے جناب، چینی کے جو دانے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو وائٹ شوگر یوز ہوتی ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، ایک دانہ چائے کے کپ میں ڈالیں تو چاہے شاید آپ کو مٹھاس محسوس نہ ہو، لیکن وہی ایک دانہ آپ اپنی زبان پہ رکھ لیں تو آپ کو مٹھاس محسوس ضرور ہو۔ اور اس سے بھی چھوٹے نمک کے دانے، نمک اس سے بھی باریک ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن اس نمک کا ایک ذرہ آپ اپنی زبان پر رکھیں تو اس کی ترشی یا اس کی کھٹاس محسوس ہوتی۔ تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جا رہا ہے
کہ نیکی تھوڑی سی بھی ہو تو فائدے مند ہے، کارآمد۔ آج آپ دیکھیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ جناب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب کوئی مشکل سفر ہوتا ہے نا، جس کے اندر انسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، کبھی آپ کو پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے، بلندی پہ جانا ہو، تو سفری بیگ جو ہے وہ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے۔ آدھا 1 کلو کا جو بیگ ہوتا ہے، 2 کلو کا بیگ ہوتا ہے، وہ وزن لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ کیا وزن؟ کوئی وزن، لیکن کیونکہ بلندی پہ جانا ہے، ایک اونچا سفر کرنا ہے، غیر مانوس راستے پہ چلنا ہے، تو وہ تھوڑا سا وزن ہمیں منوں ٹنوں کا لگنے لگتا ہے۔ جب لمبا سفر ہوتا ہے تو یقیناً تیاری انسان سامان کی اسی حساب سے کرتا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھتا ہے کہ اٹھانے میں، ڈھونے میں، اس کو کیری کرنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو جو دنیا میں ہم گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، یہ کہیں ہمارے لیے وبال نہ بن جائے آخرت میں، کیونکہ اس کو اٹھانا، اس کا جواب دینا پاسبل نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہوگا کہ ہم کیا جواب دیں گے۔ تو بہرحال اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور عمل کرو، اس بات کو پیش نظر رکھو کہ تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھا ہو یا برا ہو، وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اچھا ہوگا تو صلہ ملے گا، برا ہوگا تو گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو پھر عذاب ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت کی نعمتیں صرف اپنے ناموں میں دنیاوی اشیاء کے مشابہ ہیں۔ نیکی کا صلہ کیا ہے؟ جنت۔ برائی، گناہ، نافرمانی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم کا عذاب۔ تو جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں، جنت میں من چاہی غذائیں ملیں گی، آپ کی باتیں پوری ہوں گی، جو سوچو گے وہ پورا ہوگا۔ جہنم میں ایسے ایسے عذابات ہوں گے، آگ میں جلا دیا جائے گا، کیڑے مکوڑے ہوں گے، خاردار شاخیں کھانے کو دی جائیں گی، کھولتا ہوا خون اور پیپ اور پانی پینے کو دیا جائے گا۔ یہ جو بات کرتے ہیں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جنت کی نعمتیں صرف ناموں کے اعتبار سے دنیاوی نعمتوں کے مشابہ ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے جو نام ہیں نا، سیب، انگور وغیرہ، یہ صرف ناموں کے اعتبار سے دنیا کی نعمتوں کے مشابہ ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں کے ذریعے اخروی نعمتوں کا شوق دلایا جائے، اور آخرت کے جو عذاب ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے دنیاوی عذابات کے ذریعے سے کیا گیا ہے یہ معاملہ، ورنہ دنیا کے جو عذابات ہیں، دنیا کی جو تکالیف ہیں یا دنیا کی جو نعمتیں، آخرت کی نعمتیں اور آخرت کے عذابات اس سے بہت مختلف ہیں۔ لیکن جنت یا جہنم کی نعمتوں کو یا تکلیفوں کو نہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ وہ کسی کے تصور میں آ سکتی، تو پھر اس کا اندازہ کیسے لگاتے؟ لیکن دنیا کی جو نعمت ہے، سیب ہے، انگور ہے، دیگر چیزیں ہیں، راحت ہے، سکون ہے، نیند ہے، تو اس سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ نعمت ہے، ایک لذت، ایک اس کو حاصل کرنے کی تگودو تو ہے نا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم آخرت کی نعمت کے لیے کوششیں کریں، اور دنیا کی جو آگ ہے، دنیا کے جو عذابات ہیں، دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، اس کا آخرت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، جہنم کی سختیاں، دنیا کی کوئی سختی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ جب ہم سورج کے سامنے اس کی تپش کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو آخرت میں قائم ہونے والی جہنم، آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب کیسے جھیل پائیں؟ ممکن نہیں۔ تو ہمیں بہرحال ہر گناہ سے بچنا چاہیے اور ہر نیکی کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے اور کوئی گناہ چھوٹا نہیں۔
کیونکہ جس نیکی پر بخشش ہو جائے وہ نیکی بڑی ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے کتنی چھوٹی، اور جس گناہ پہ پکڑ ہو جائے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ہم جو کر رہے ہیں اس کی سزا یا اس کی جزا پائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں گناہگاروں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ آج میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، پورے معاشرے کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے عزیز و اقریبا کو، اساتذہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، معاذ اللہ آخرت میں بھی ایسے نکل جاؤں گا، نہیں نکل پائیں۔ ایک ایک نیکی کا بدلہ ملے گا، ایک ایک برائی کا بدلہ ملے گا۔ تو ہمیں کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے کہ کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں کون سی نیکی قبولیت کا باعث بن جائے، بخشش کا باعث بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دین اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں، اس کے جو احکام ہیں، جو درجہ بندی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کی طرف جائیں تو حرام، مکروہ اور دیگر، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اس کے نزدیک کامیاب ہونے کے لیے، اس کی بارگاہ میں قبولیت کا، مقبولیت کا درجہ کسے ملتا ہے، کس نیکی کے ذریعے سے ملتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ کتے کو پانی پلانے پر بخشش کی بات جو ہے حدیث پاک میں موجود، کتنی چھوٹی سی بات۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کو اختیار کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں یا اپنے بارے میں کچھ فہمی، غلط فہمی ہوتی ہوگی کہ ہم تو اتنے گناہ کر رہے ہیں، اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ یا بعض بیچارے جو کچھ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نیکیوں کی طرف ہوتے ہیں، تو بعضوں کا شیطان انہیں برگلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، یہ بھی نہیں کرتا، فلاں بھی نہیں کرتا، پھر بھی دیکھو ریل پیل ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، کاروبار ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، تو اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہو رہی۔ پکڑ ہوتی ہے، اور پکڑ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری پکڑ ہو رہی۔ حکماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، سزا نہیں دی جا رہی۔ تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا گناہگار، بہت گناہ کرتا تھا، نافرمانیاں کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا کریم، میں تیری اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، پھر بھی تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ تو اس کو جواب دیا گیا کہ میں تجھے سزا دیتا ہوں، تجھے سزا تو دی جاتی ہے، لیکن تجھے اس سزا کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے تجھ سے عبادت، مناجات، دعا کی لذت، مٹھاس چھین نہیں لی، اس سے محروم نہیں کر دی؟ تو یہ سزا ہے۔ حکماء نے فرمایا کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملنا، یہ وہ پہلی نیکی کا انعام، اور ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں مبتلا ہونا، وہ پہلے گناہ کا عذاب ہے، یا پکڑ ہے، یا گرفت ہے، یا انجام ہے۔ تو انسان جب نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی، تو یہ اس کا صلہ ہے۔ نیکیوں کی لذت اور مٹھاس ہوتی ہے، ہمیں شاید فیل نہیں ہوتا، ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، کھانے کی لذت سے آگے ہم جاتے ہی نہیں۔ تو نیکیوں میں اپنی ایک لذت ہے، طمانیت، سکون، سیٹسفیکیشن ہے، جسے ہم فیل کریں گے تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو یہ چیز آ جائے گی۔ اور اس پہ بھی غور کر لیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے سے بھی یہ نعمت چھین لی گئی۔ بعض لوگ بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا، اللہ کے بندے کہنے کی نہیں چھپانے کی بات، تمہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو سکونی نماز میں پاتے سب سے زیادہ، صحابہ اکرام کو تو نماز میں لذت آتی تھی، اولیاء اکرام پوری پوری رات نماز کیوں پڑھتے تھے؟ انہیں مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا۔ تو آج ہم اس چیز سے غافل ہیں، تو ہمیں عبادات میں لذت نہیں ملتی۔ آج آپ دیکھیں
لوگ مسجد میں آتے ہیں جمعے میں بھی آخری ٹائم پہ آئیں گے، اور جیسے ہی سلام پھیرا امام صاحب نے فرضوں کا اور وہ جانے کے لیے لوٹے۔ تو جو جا رہے ہیں ہم ان پہ تنقید نہیں کریں گے، ان پہ حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کس کی کیا مجبوری ہے، کیا وجہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن اپنے اعتبار سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر میرا مسجد میں دل نہیں لگ رہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کی جو تر و تازگی ہے، مسجد کی جو ایک حلاوت ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی تو نیکی ہے نا، تو اس کی جو ایک لذت ہے میں اس سے محروم کر دیا گیا۔ کیونکہ حدیث پاک میں تو آیا مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی، جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے ایسے مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے۔ اور نیکی کے بعد دوسری نیکی کا ملنا یہ اس کا انعام ہے، اس پہ کبھی غور کیجئے گا۔ حقائق حقائق ہوتے ہیں، ان سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی۔ ہمارے یہاں الحمدللہ مساجد میں جمعے میں جتنے افراد آتے ہیں عام نمازوں میں اتنے افراد نہیں ہوتے۔ حالانکہ علاقوں میں محلوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں جمعے میں بھی وہی افراد ہوتے ہیں جو محلے کے قرب و جوار والے ہیں، تو دیگر نمازوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ اور دیگر نمازوں کی نسبت نماز فجر میں اس سے بھی کم ہوتے۔ لیکن آپ غور کیجئے، مجھے کئی لوگوں نے بات بتائی، مشاہدے کی بات ہے، کئی لوگوں نے بات بتائی کہ جس دن فجر کی نماز پڑھ لینا اس دن بڑا اچھا گزرتا۔ نہیں پڑھتے بیچارے، پڑھنی چاہیے، نماز قضا کرنا گناہ ہے، نافرمانی ہے، لیکن ہے ان کے ساتھ ایسا۔ تو وہ اگر کبھی کبھی فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں جس دن فجر کی نماز پڑھ لیں اس دن بڑا مزہ آتا ہے، اور اس دن ظہر اثر مغرب عشاء پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، جس نے نوٹ کیا ہو کہ فجر پڑھی ہے تو ظہر اثر مغرب عشاء پڑھنا آسان ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے یہ اس فجر کا انعام ہو کہ آپ کے لیے دیگر نمازیں پڑھنا آسان ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر فجر قضا ہو گئی ہے تو بعض ایسے بھی ہیں کہ پھر وہ ظہر اثر مغرب عشاء میں بھی کوتاہی برتتے ہیں، تو یہ نحوست اسی کی نہ ہو۔ تو بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمیں عبادت کی، نیکی کی، طاعت کی، اللہ کی رضا والے کاموں کی لذت کو محسوس کرنا چاہیے، چاہے نیکی ہو چاہے گناہ ہو۔ اس کی آخرت میں تو یقینی طور پہ جزا، صلہ یا انجام جو بھی ہے وہ ملنا ہے، لیکن دنیا میں بھی مل ہی جاتی، اور دنیا میں معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم کسی بڑی آزمائش سے بچ جاتے ہیں، تو عین ممکن ہے وہ ہماری کسی بھلائی کا نتیجہ ہو کہ کوئی نیکی کی تھی وہ نیکی آڑ بن گئی، اس نیکی کی وجہ سے اس برائی سے بچا لیا گیا، ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کار میں جا رہے ہیں جی بال حادثے سے بچ گئے، تو عین ممکن ہے کسی نیکی کا صلہ ہو۔ اللہ ہمیں نیکیوں کے اجر سے نہ دنیا میں محروم فرمائے نہ آخرت میں محروم فرمائے۔ پھر کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو یوں ہے نا، سنت ہی ہے نا، مستحب ہی ہے نا، تو چھوڑ دیتے، یا معاذ اللہ گناہ کا کام ہوتا ہے، نافرمانی کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہی ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا، حالانکہ مکروہ تحریمی بھی من وجہ حرام ہی ہے، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں مبتلا ہو جاتے۔ فقیہ اعظم خلیفہ اعلی حضرت سیدنا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا، تین چیزوں میں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں، مخفی رکھی۔ پہلی چیز اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا۔ انسان ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں لگا ہے، کبھی نہ کبھی راضی کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا اس کی رحمت سے، کیونکہ جو لگا رہتا ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے، من جدہ وجدہ، تو وہ پا لیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا۔ غور کریں جناب، آپ کو فلاں ڈگری، اتنی کلاسیں، اتنے سبجیکٹ، اتنے کورسز مکمل کرنے کے بعد ملے گی۔ آپ چاہیں میں کلاسیں اٹینڈ نہ کروں، ایڈمیشن لوں نہیں، ایگزام دوں نہیں، کورسز کمپلیٹ نہ کروں اور مجھے ڈگری مل رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کلاس میں ایڈمیشن لیں، کورسز لیں،
نصاب پورا کریں، ایگزام دیں، تو پھر تو امید کی جا سکتی ہے نا کہ شاید آپ کو ڈگری مل جائے، اور اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا تو مل ہی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا۔ اب وہ کون سی اطاعت ہے، وہ کون سی نیکی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے حق میں نیکی ساری اچھی ہیں، لیکن ہماری بخشش، ہماری مغفرت، ہمیں رضا کا مژدہ کس نیکی کے سبب ملے گا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ نے اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں پوشیدہ رکھا۔ آج ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب کبیرہ ہے تو بچنے کی کوشش کریں گے، اور معاذ اللہ صغیرہ ہے تو کر جائیں گے۔ حالانکہ جہاں پہ علماء نے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی تفصیل بیان کی ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ گناہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھتے ہوئے کیا، یعنی ہلکا جان کے کیا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں پوشیدہ رکھا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی رضا ملے۔ وہ کہتے ہیں نا، رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی کہ اتنی قیمت ہو، اتنی بڑی نیکی ہو، ضروری نہیں ہے، کرنی ہمیں ساری ہے، کسی نیکی کو نہیں چھوڑنا، نہ بڑی کو نہ چھوٹی کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بڑی بڑی نیکی ہوگی تو ہی ہوگا کام۔ کیا پتا وہ مالک کریم کسی چھوٹی سی نیکی پہ راضی ہو جائے، کسی اندھے کو راستہ پار کرانے پہ ہم سے راضی ہو جائے، کسی گرتے کو بچانے پہ ہم سے راضی ہو جائے، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے پہ ہم سے راضی ہو جائے، کوئی راستے کا پتھر ہٹانے پہ ہم سے راضی ہو جائے، مسجد میں کوئی بال پڑا تھا، کوئی تنکا پڑا تھا، ہم نے اللہ کے گھر کی عظمت کے پیش نظر اٹھا کے جیب میں رکھ لیا کہ مسجد میں سے کچرا اٹھایا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کریم کیا پتا اسی پہ بخشش و مغفرت کا پروانہ جاری کر دے، وہ کریم ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں پوشیدہ رکھا۔ اولیاء کرام کی جو شرائط ہیں کہ ایمان والے ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اب اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا اللہ کے ولی کہ یہ اللہ کا ولی، اور بالخصوص جو افراد ہمارے گرد و جوار میں ہیں، قرب میں ہیں، جن کو ہم زندہ دیکھ رہے ہیں، چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں، کاروبار کرتا دیکھ رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں گمان بھی نہیں جانتا یہ کہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ آپ کے برابر میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ کا ذہن جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ کا ولی، تو عمومی طور پہ نہیں جاتا۔ اور علماء نے اس بات کو بیان کیا اولیاء کرام کی اقسام میں کہ اولیاء کرام کی ایک قسم وہ ہے کہ خود انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی، یعنی انہیں خود نہیں پتا ہوتا میں اللہ کا ولی ہوں، میں سلیکٹڈ پرسن ہوں، نہیں پتا ہوتا۔ تو فرمائے اولیاء کرام کو چھپا کے رکھا۔ تو لہٰذا جو بھی مسلمان ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، اس کے ساتھ یہ حسن ظن رکھنا بھی چاہیے، اور ہو سکتا ہے یقینی طور پر وہ اللہ کا ولی ہو۔ بہرحال ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، اور جب ہم جائیں گے تو ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہم اچھا کریں گے تو اچھا، اور برا کریں گے تو برا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے رب کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، نیکیاں کرنا یا برائیوں سے بچنا، اس سے اللہ کی عظمت میں ذرا سا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے، بلکہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے ہی وہ رب۔ یہ سب ہمارے اپنے لیے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، کہ جس نے نیک کام کیے، نیک راستہ اختیار کیا، تو جو کوئی بھلائی کا کام کرے فلنفسہ، فرمایا یہ اسی کے لیے، جو بھلائی کرے گا، یہ بھلائی کرنا یہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور فرمایا جو کوئی برائی کرے، یہ برائی اسی کے لیے۔ آپ سچ بولو گے، اس کا صلہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ حلال کماؤ گے، کھاؤ گے، کھلاؤ گے، اس کا صلہ دنیا میں بھی آپ کو ملنا ہے، آخرت میں بھی آپ کو ملنا ہے۔ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے، دوسروں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ گے، تو اس کا صلہ، اس کا انعام دنیا میں بھی آپ کو ملنا ہے، آخرت میں بھی آپ کو ملنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، جس کا صلہ ہم دنیا میں بھی پائیں،
آخرت میں بھی پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عمل کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے 72 نیک اعمال کا ایک تحفہ دیا ہے، اگر وہ آپ لے لیں اور روزانہ اس کے مطابق غور و فکر کرنا، سوچنا، جائزہ لینا، محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رفتہ 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 گناہ چھوڑنے میں اور نیکیوں پہ عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں